سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ ہاں بھائی جی یوحان صاحب، میں ایک اسکالر کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بولا کہ کوئی ایک مسلم رولر ہے تو وہ جتنا بھی کرپشن کرے یا پھر انوسینٹ لوگوں کو مارے تو ہم اس کو مفتی اوپنلی طارق کرٹیسائز مسعود کا نہیں کر دیکھ لیا سکتے۔ کیا؟ مفتی طارق مسعود کا؟ نہیں، اچھا، مفتی عثمان بن فاروق ان کا۔ عثمان بن فاروق کا دیکھ لیا، اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں، تو کیا کہا کہ پبلکلی ایک رولر کرٹیسائز، چاہے جتنا ظلم کرے، چاہے جتنے لوگوں کو مارے، کرنا کیا ہے؟ مطلب اوپنلی کرٹیسائز نہیں کر سکتے پبلکلی۔ اوپنلی کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ نہیں، اصل میں دیکھیں یوحان بھائی، اس تعلق سے بہت سے لوگوں کو مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک حدیث میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنے عبدن حبشین، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے، یعنی لیڈر بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی حکومت کی باتوں کو مانو، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں حکومت کا تعاون کرو، اس کے خلاف خروج نہ کرو۔ خروج کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ۔ یہ ایک حدیث ہے، ٹھیک۔ اب میں آپ کو ایک دوسری روایت بیان کرتا ہوں، یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ آیا کہ ایک حاکم گزرے ہیں، ایک رولر گزرے ہیں جن کا نام ہے مروان۔ تو عید کے دن عام طور سے ہر جگہ، آپ نے اگر کبھی عید کی نماز دیکھی ہو تو ہوتا یہ ہے کہ جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، نماز سے پہلے نہیں۔ تو مروان صاحب جو ہیں وہ نماز سے پہلے خطبہ دینے چلے اور ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، خطبہ تو نماز کے بعد ہے عید کے دن، آپ پہلے کیوں دینے چلے؟ تو ایک صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ پبلک میں اس شخص نے مروان پر کو کرٹیسائز کیا، اور حضرت ابو سعید یہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، کرٹیسائز کر کے بات پوری کر دی۔ اب مزید کہنے کی اس کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مزید کہے گا تو انارکی پیدا ہوگی اور لوگ جو ہے وہ یعنی لوگوں ہی کو پریشانی ہونی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ ان دونوں حدیثوں کو جب ہم ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک کامن چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر ایک رولر کسی بھی طرح کا کہ ظلم میں ملوث ہے، شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، تو جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو ایڈوائز کریں، جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور ان کی کرٹیسزم اتنی ہو کہ اس سے ملک میں انارکی نہ پھیلے، تو اتنی کرٹیسائز کر دینا چاہیے، جس طریقے سے حضرت ابو سعید خدری نے اس آدمی کی تائید کی۔ لیکن اگر کرٹیسزم پھر اس لیول پر پہنچ جائے کہ اس سے انارکی ملک میں پھیلے اور بلڈ شیڈ ہو، لوگوں کی جانیں جائیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دونوں حدیثوں کو ملا کر آپ دیکھیں گے تو مسئلہ نکلے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ایک حدیث کو لے لیتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں، دوسری حدیث کو لے لیتے ہیں اور اسی کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں کو ملائیں گے تو بات واضح ہوتی ہے۔ جی، پر ابھی اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سے ایسے آپ کو اسکالر مل جائیں گے جو سعودی کو کرٹیسائز نہیں کرتے، اور ان کو کچھ ایسا ٹائٹل جیسے مڈکھلی کچھ ایسا کچھ ٹائٹل جیسے، تو ہاں، کیا وہ آپ وہ میرے لوگ صحیح خیال کر رہے سے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ ڈیبیٹ بالکل اس لیے غلط ہے چونکہ یہ ڈیبیٹ جو ہو رہی ہے وہ سعودیہ سے باہر ہو رہی ہے۔ سعودیہ کے جو رولرز ہیں نا وہ ہمارے رولرز نہیں ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ سعودیہ میں جو اقتدار میں بیٹھا ہے، پاور میں بیٹھا ہے، وہ چاہے کوئی بھی کنگ ہو یا MBS ہو، وہ ہمارا کنگ ہے یا ہمارا کراؤن پرنس ہے، نہیں، وہ سعودیوں کا کنگ اور کراؤن پرنس ہے۔ اس وقت دور نیشن اسٹیٹس کا ہے۔ سعودیہ میں جو بیٹھا ہے وہ امت کا امیر المومنین نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ تو اب اگر جو لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ سعودیہ کے باہر ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا، کوئی کہیں بیٹھا، وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اس رولر کی کوئی کرٹیسائز کرنا چاہیے نہیں، یہ ڈیبیٹ ہی غلط ہے، وہ ان کا رولر ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو ہم جیسے آپ اور ہم، کیا ہم جو سعودی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ مطلب بالکل اگر وہ کرتے ہیں۔ ہم بولے تو کچھ آپ کیا مسلمان ہو؟ ہو گئے، ہو سکتا ہے ہو چکے ہو۔ اچھا جی جی، شکریہ جی۔ بالکل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں بھائی، کرتے ہیں۔ اچھا،
پر مطلب باقی مطلب کچھ لوگوں میں دیکھتا ہوں وہ بہت ہی مطلب سافٹ کارنر رکھتے ہیں مطلب سعودی جو رولرز کے اگینسٹ. دیکھیں یہ میرے بھائی ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، اور یہ سارے کے سارے کچھ پولیٹیکل موومنٹس ہیں دنیا میں، ان کو باقاعدہ اسی کام کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری ساکھ جو ہے وہ برقرار رہے پوری دنیا میں. دیکھیں ہر کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی ساکھ دنیا میں خراب ہو. اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. مثلا آپ کسی بھی ملک میں رہیں، اگر وہاں کی ریپیوٹیشن باہر دنیا میں خراب ہو جائے تو باہر سے انویسٹمنٹ آنا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہر ملک چاہتا ہے، سعودیہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کرٹیسزم نہ ہو، باہر جو مسلمان ہیں وہ اس کی خوب واہ واہی کریں تاکہ ملک میں انویسٹمنٹ آتا رہے اور وہ دنیا بھر میں انویسٹ کرتے رہیں. تو ہر ایک ملک کی یہی پالیسی ہے، اس میں سعودیہ یونیک نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اس کے لیے جس طرح ہر ملک کچھ دوسرے ملکوں میں اپنے کارندے بٹھاتا ہے کہ بھائی ہماری تعریف کرتے رہنا، ہمارے خلاف کرٹیسزم نہ کرنا، ایسے ہی انہوں نے بھی بٹھا رکھا ہوگا کچھ لوگوں کو. دیٹس آل. اچھا تب تو جی اچھا ٹھیک ہو گیا جی، شکریہ. یوحان بھائی ایک سوال ہے آپ سے. آپ پورے ہفتے کہیں نہ کہیں، پورا دن کہیں نہ کہیں چکر لگاتے رہتے ہیں. یہ تدبر اور تفکر کرنے کا موقع آپ کو کب ملتا ہے؟ جو بات آپ نے کل مجھ سے کہی تھی، اچھا مفتی صاحب سے بھی کہی ہے. جی آن بھائی. نہیں مطلب فری ٹائم تھوڑا ملتا ہے تو ایسا ویڈیو دیکھ لیتا ہوں کسی اسکالر کا، کچھ جاننا ہو تو. چلے ٹھیک ہے، بہتر ہے. چلیں جی اگلے بندے بولیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت